بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میرے دوست عزیز اقربا ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جو انسان کے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، آخرت کی فکر سے بھر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن ہارون بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نہایت سبق آموز اور روح پرور واقعہ بیان کر رہے ہیں، جو ہمیں تقوی، اخلاص، صبر، اللہ اور اس کے رسول پر کامل بھروسہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو جتنا ممکن ہو سکے میرے چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں اور جتنا ممکن ہو سکے لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے۔ ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع تھا تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا کہ اے اللہ، اتنے کثیر لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا تو رات کو خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا حج قبول ہو گیا، مگر بلخ کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ وہاں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگے تھے۔ اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں، مختلف ممالک کی الگ ہوتی ہیں۔ بہرحال سب لوگوں کی علیحدہ علیحدہ رہائش تھی، ملکوں کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے سویرے ان صاحب کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ میں اس شہر کے خیمے تک گیا اور لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بڑا ہی نیک آدمی ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، قائم اللیل اور صائم الدہر ہے۔ کیا بات ہے اس کی! آپ اس کو کسی پہاڑ کے ساتھ دیکھیں وہ تنہا رہتا ہے، یعنی پہاڑ کے ساتھ دیکھیں وہ تنہا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی بات سن کر حیران ہو گیا کہ مجھے خواب میں کیا بتایا گیا اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ کے پیچھے گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھے اور اس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 2 رکعتیں مکمل کر کے جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے السلام علیکم کہا۔ وہ مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام، آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا کہ بڑی فراست اس کی، یعنی بصیرت بہت تیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کہ آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جیسے بجلی گر گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یار، لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے، تو پھر یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ نہ پوچھیں۔ یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا اور بڑی دیر تک روتا رہا۔ میں نے کہا کہ نہیں، تو بتا۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں ہوتا، تو بتا تو صحیح۔ کہنے لگا کہ حضور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، یہ میرا 24واں حج ہے۔ ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کر بتاتا ہے کہ چلا جا، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ تیری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ میں نے کہا کہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت اللہ نے مجھے مال و دولت دی، مال دیا، زمینیں دی تو میں عیاش ہو گیا۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی۔ میں گھر گیا، میں نے شراب پی ہوئی تھی۔
میں نے کہا کہ اماں روٹی دے، تو اماں کہنے لگی شرم کر، شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ان کا تو خیال کر۔ کہتے ہیں کہ اماں کی اس بات پر مجھے بہت غصہ آیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کرتا ہوں کہ بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا۔ بد نصیب ہیں وہ بچے جن سے ماں باپ بھی کھل کر بات نہ کر سکے۔ کہنے لگا حضرت مالک بن دینار جب اماں نے کہا نہ کہ شرم کر تو مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں جا گری۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر اندر کمرے میں بند کر دیا۔ ساری رات میں شور سنتا رہا مگر میں نشے میں دھت تھا۔ سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی وہ میری بیوی کے جو ماں کا نہیں بنا وہ میرا کیسے بنے گا؟ میں نے کہا کہ میری اماں کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ تو لوگوں نے رات کو دفن کر دی جنازہ پڑھ کے۔ میں تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو لوگ کہنے لگے کہ مجھے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی کہ اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، یہ میرے جنازے کے قریب بھی نہ آئے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور میں نے کہا کہ تو اسی قابل ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ رونے جا رہا تھا اور کہنے لگا کہ حضور دعا کریں اللہ مجھ سے راضی ہو۔ جب ماں کے انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلہاڑی لے کر وہ ہاتھی کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا۔ میں نے اپنی ساری جائیداد خیرات کر دی۔ 24 سال ہو گئے ہیں، ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، پر ہر سال کوئی آ کر کہتا ہے کہ جا دوڑ جا، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہوا۔ حضور دعا کریں کہ مالک راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں تھپڑ مار کر آ گیا اور میں نے کہا کہ تجھ سے کیسے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ رات کو جب میں آ کر سو رہا تھا تو مجھے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ میں نے عرض کی حضور ماں کی نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ جا اسے جا کر بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے ہی بخش دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے کہ اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، رب کریم کی عدالت میں کہے گی اے اللہ میں نے تو اسے 9 ماہ سے پیٹ میں رکھا، درد سہ کے اسے جنا، اپنے جگر کا خون پلا کے پالا اور اس نے مجھے قتل کیا۔ رب کریم اس کے ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو اور دوزخ میں پھینکو۔ اس نے ماں جلائی تھی، اسے بھی جلاؤ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جب فرشتے اس محمد بن ہارون کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے گئے، گھسیٹیں گے تو اس کی ماں بھی یہ منظر دیکھ رہی ہوگی۔ جب وہ اپنے بیٹے کو جہنم کے کنارے پہنچا ہوا دیکھے گی تو اس کے چہرے پر ذلت، آنکھوں میں ندامت اور زبان پر آہوزاری ہوگی تو ماں کا دل پگھل جائے گا۔ وہ عرض کرے گی یا اللہ میں نے اپنا حق معاف کیا، میں اپنے بیٹے کو بخشتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عورت آج تو نے اپنا حق معاف کر دیا۔ وہ عرض کرے گی کہ اے اللہ اے میرے رب میں ماں ہوں، دنیا میں بھی اس کے لیے تڑپتی تھی اور آج بھی اس کی تباہی نہیں دیکھ سکتی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو نے اپنا حق معاف کر دیا تو میں تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں، جاؤ
ہم نے بھی محمد بن ہارون کو بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک جا کر اسے خوشخبری سنا دے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی سچی توبہ، ندامت اور مسلسل عبادت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی میں بے قرار ہو کر محمد بن ہارون بلخی کو تلاش کرنے نکلا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو وہ حسب معمول عبادت میں مشغول تھا۔ میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ اے محمد بن ہارون خوش ہو جا، میں تیرے لیے بشارت لے کر آیا ہوں۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے رات والا خواب سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی سنائی کہ اللہ نے تجھے تیری ماں کی وجہ سے تجھے بخش دے گا۔ یہ سنتے ہی وہ زار و قطار رونے لگا، اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میرا رب کتنا کریم، میری ماں کتنی مہربان ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا ہے کہ والدین خصوصاً ماں کا حق بہت عظیم ہے۔ اس کی نافرمانی انسان کو ہلاکت کے قریب لے جاتی ہے، لیکن اگر بندہ سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی کتابوں سے، اس کے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ اس نے نہ کبھی والدین کی نافرمانی کرنی چاہیے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت، ان کی اطاعت اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔